بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میری شادی کو 6 سال گزر گئے تھے اور میری بیوی نہایت خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ ان 6 سالوں کی رفاقت میں اس نے مجھے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ میری بیوی حافظ قرآن تھی اور شادی سے پہلے اس نے 100 بچیوں کو قرآن مجید حفظ کروایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ہر وقت یہی سوچ کر خوشی ہوتی تھی کہ میری بیوی کی دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی آسان ہو گئی اور وہ یقیناً میری بچوں کو بھی اچھی تربیت دے گی۔ ہم دونوں میاں بیوی کو بچوں کا بہت شوق تھا، مگر شادی کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہماری اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اب میں مایوس سا ہونے لگا تھا اور ایسے موقع پر عموماً لڑکیاں سب سے پہلے نا امید اور دل برداشتہ ہو جاتی ہیں، مگر میری بیوی اپنی اداسی ظاہر نہیں کرتی تھی اور صبر سے وقت گزار رہی تھی۔ پھر شادی کے اتنے سال بعد اللہ کو میری بیوی کا صبر پسند آ ہی گیا اور ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی۔ میں ان دنوں بہت خوش تھا اور اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری بیوی کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بستر سے نیچے اترنے نہ دوں۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاؤں کے باعث اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند اور پیارا سا بچہ دیا، مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت ایک دم بگڑ گئی۔ میں نے ایسا تو بالکل نہیں سوچا تھا کہ بچہ ہوتے ہی میری بیوی کو کھو دوں گا۔ اپنی بیوی کی طبیعت کا سن کر میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی زندگی کی بہت دعائیں مانگی، مگر میری دعا رد ہو گئی اور میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں غم سے بے حال ہو رہا تھا۔ سب جاننے والے میرے لیے افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور میں غم زدہ سا ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب غسل وغیرہ دے کر تدفین کے لیے ہم قبرستان پہنچے تو آسمان پر بالکل سیاہ بادل پھیلا ہوا تھا اور دن کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے رات ہو گئی۔ جوں ہی میری بیوی کو دفن کیا گیا، نہایت تیز بارش شروع ہو گئی اور ایسی طوفانی ہوائیں چلنے لگی کہ سب حیران و پریشان ہو گئے۔ بیوی کو دفن کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں کو پہنچے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کی موت کا غم منا رہا ہو۔ رات دیر تک تیز طوفانی جکڑ چلتے رہے تھے۔ میرا بچہ فی الحال بیوی کے گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر پر ہی قیام پذیر تھے، اس لیے میں بھی بچے کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنی بیوی کو یاد کرتا اور اسے یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ جاتی۔ صبح ہونے کے قریب میں نے خواب دیکھا کہ میری بدحال سی بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے۔ اپنی بیوی کو اتنی بری طرح روتے دیکھ کر میں تڑپ اٹھا اور عین اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ باہر طوفانی بارش اور ہوائیں اب تھم چکی تھی اور آسمان بھی صاف ہو چکا تھا۔ اب مجھے وہ خواب پریشان کر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ بیوی کو ہنستے مسکراتے ہی دیکھا تھا۔ اس کا اس طرح رونا خواب میں بھی مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو فجر کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کرنے لگا۔ ویسے تو مجھے پورا یقین تھا کہ میری بیوی جیسے نیک صفت، نمازی اور حافظ قرآن عورت کو اللہ نے قبر کی تنگی سے بھی نجات دے دی ہوگی۔ میں نے دعا کے بعد اٹھ کر کمرے سے باہر جھانکا تو سب لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے مجھے بچہ لا کر دیا۔ وہ سکون سے سو رہا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا اور کتنی دیر اپنے بیٹے کو سینے لگا کر بیٹھا رہا۔ اپنے بچے کو پیار دے کر میں گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ میں اپنی بیوی کے لیے قرآن پڑھنا چاہ رہا تھا اور کچھ رات والے طوفان کے بعد میں اس کی قبر کی حالت کا بھی اندازہ لگانا چاہ رہا تھا۔ میں قبرستان پہنچ کر اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو اس کی قبر کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا دل خوف سے پھٹنے والا ہو رہا تھا، کیونکہ جس عورت کو میں نیک اور جنتی سمجھ رہا تھا، اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ مجھ جیسا مضبوط سا مرد بھی اندر تک دہل گیا تھا۔ میری بیوی کی قبر پھٹی پڑی تھی اور اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہاں اتنی تپش تھی کہ میرا وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی مزدور بھی میری بیوی کی قبر بنانے کو تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے 4 گنا زیادہ پیسے لیے اور میری بیوی کی قبر پر مٹی ڈال دی۔ یہ سب اس مزدور نے دور سے کھڑے ہو کر کیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری حالت نہایت خراب ہو رہی تھی۔
سب نے میری حالت کو بیوی سے جدائی کا غم سمجھ کر مجھے سہارا دیا، جبکہ میں حیران تھا کہ آخر میری بیوی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا ہوا ہے۔ وہ تو نیک عورت تھی، میری نظر میں تو میری بیوی کی ایسی کوئی غلطی نہیں گزری تھی۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا ہے، اور جب مجھ پر اپنی مرحوم بیوی کی حقیقت کھلی تو میرا دل تک پھٹ گیا تھا۔ میرا نام محسن ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ہمارے گھر میں کل 4 افراد رہتے تھے، میرے ماں باپ اور ایک میری بیوہ پھپھو جو میری دوسری ماں جیسی تھی۔ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تب میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، ہم 3 لوگ باقی رہ گئے۔ ماں کو کھونے کا غم مجھ پر پھر بھی بہت بھاری ثابت ہوا تھا۔ میری ماں بہت نیک عورت تھی، میری پھپھو اور میرے ابا نے میری ماں کا غم بھلانے کے لیے بہت سہارا دیا اور ہر وقت میرے ساتھ لگے رہتے۔ وہ دونوں کوشش کرتے تھے کہ مجھے اکیلا نہ ہونے دیں۔ میں ہمیشہ ہی ان کی توجہ کا واحد مرکز رہا تھا۔ میں پڑھائی سے فارغ ہوا، میری پھپھو کو میری شادی کا شوق ستانے لگا۔ میں نے حامی بھری تو زور و شور سے میرے لیے لڑکی تلاش کی گئی۔ وہ لڑکی کم عمری سے ہی بہت سنجیدہ اور نیک تھی، اور وہ 2 بہنیں تھیں، ایک چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا تھا اور اپنے دونوں بہن بھائی کو اکیلے پالا تھا۔ وہ نمازی اور حافظ قرآن تھی، گھر میں بچیوں کو قرآن بھی پڑھاتی تھی۔ اس کی دعا اور اس کے دیے ہوئے قرآنی تعویذات میں بہت اثر تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت کما کر اپنا گھر چلا رہی۔ میں نے یہ سب سنا تو میں بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے دیکھے بنا ہی اس کے لیے حامی بھر لی، اور پھپھو نے پہلی فرصت میں ہی اس کے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کر کے میرا رشتہ اس لڑکی سے طے کر دیا اور جلد ہی شادی بھی طے کر دی۔ رشتہ طے ہونے کے بعد ہماری شادی کر دی گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا، وہ نہ صرف اچھی سیرت کی مالک تھی بلکہ خوبصورت بھی بہت تھی۔ اس کے ساتھ چند دن رہ کر میں اس کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کو تیار رہتی تھی۔ میری بیوی عین میری پھپھو کی بتائی باتوں جیسی ہی تھی۔ اس نے کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں دی تھی اور میرے آرام و سکون کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ ہمارے گھر میں خوشحالی اور سکون تھا۔ ہمیں اولاد کی کمی تھی جو مجھے محسوس تو بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اپنی بیوی کے صبر سے مجھے بہت سہارا ملا ہوا تھا۔ ہماری شادی کے تیسرے سال میں ہی میرے ابا وفات پا گئے، اور اپنی بے اولادی نے مجھے کچھ زیادہ ہی بے سکون کر دیا تھا۔ اور میری بیوی تھی جو ہر وقت اللہ کی مہربانیاں اور نعمتیں یاد دلاتی تھی اور مجھے صبر کی تلقین کرتی رہتی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ ایک لڑکی ہو کر مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی، اور میری پھپھو تو اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی تھی اور میری بیوی کو باتیں سنانے لگی تھی، یوں جیسے یہ سب میری بیوی کے ہاتھ میں ہو۔ میری پھپھو کو سمجھا سمجھا کر میں تھک چکا تھا، الٹا وہ ہم دونوں سے ہی لڑنے لگ گئی تھی کہ ہم علاج نہیں کرواتے تاکہ ہماری اولاد ہو سکے۔ جب ہماری شادی کو 6 سال ہونے والے تھے تب ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی۔ میرا بیٹا ٹھیک ٹھاک اور صحت مند پیدا ہوا تھا، لیکن میری بیوی کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ یہ سب بہت اچانک ہوا تھا اور میں اس صدمے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے میں نے اور میری بیوی نے مستقبل کے بہت منصوبے بنائے ہوئے تھے، مگر موت کسی کے ارادوں اور مرضی کے محتاج ہی کب ہوتی ہے۔ مگر میری بیوی کی قبر پر عذاب دیکھ کر مجھے دھچکا پہنچ گیا تھا۔ ہر مشکل حال میں بھی میں نے اپنی بیوی کو صابر و شاکر دیکھا تھا۔ مجھے ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ اللہ ناانصاف نہیں ہے۔ مجھے حیرت اور صدمہ تھا کہ میں اتنا عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر بھی اسے جان نہیں پایا تھا۔ مجھے دکھ یہ بھی تھا کہ میری بیوی کوئی گناہ کر بھی رہی تھی تو کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا تاکہ میں اسے اس گناہ سے روک لیتا اور اس عذاب سے بچا لیتا۔ میں پچھتاوے میں مبتلا تھا۔ میں اپنی مرحوم بیوی کے لیے بے چین رہتا تھا اور اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا تھا۔ ایک روز پھپھو اچانک میرے پاس آئی اور سنجیدگی سے بولی کہ انہیں مجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میری بیوی کو ابھی مرے 20-21 دن ہی گزرے تھے۔ میری پھپھو میری دوسری شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ میں پھپھو سے ناراض ہونے لگا کہ انہیں میری مرحوم بیوی کا احترام کرنا چاہیے اور کم سے کم اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جبکہ ابھی صدمے میں تھا۔ پھپھو میری ناراضگی دیکھ کر مجھ سے کہنے لگی کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، اس لیے مجھے یا میرے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی۔ انہیں بھی میری بیوی کی موت کا دکھ تھا۔ جب میں نے پھپھو کی ان باتوں کا کوئی اثر بھی نہ لیا تو پھپھو نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنا بیٹا خود سنبھالو، یا پھر اپنا بیٹا اسی کو دے دو جو اسے دن رات ماں کی طرح سنبھال رہی ہے۔ میں پھپھو کی بات پر حیران ہوا تھا۔
کہ میرا بیٹا کون سنبھال رہا تھا، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق تو میرے بیٹے کو پھپھو ہی سنبھال سکتی تھی۔ مگر جب میں نے یہی سوال پھپھو سے کیا تو ان کے جواب نے مجھے بالکل لاجواب کر دیا تھا۔ پھپھو نے بتایا کہ میرا بیٹا اتنے روز سے میری مرحوم بیوی کی چھوٹی بہن سنبھال رہی تھی، پھر وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی بیوی کی چھوٹی بہن سے نکاح کر لوں تاکہ میرے بیٹے کو ماں کا پیار ملتا رہے۔ میں پھپھو کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، میں اپنی بیوی کی جگہ کسی کو دینے کے لیے ابھی تیار نہیں تھا، مگر پھپھو کا دن بدن مجھ پر زور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ہر دن مجھے میرا بیٹا دکھاتی تھی جو نہا دھو کر بالکل صاف ستھرا ہوتا تھا۔ پھپھو کی ضد تھی کہ میں اپنے بیٹے کی خاطر اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کر لوں اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ لوں۔ میں نے اپنا کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ میں سارا دن گھر سے باہر رہتا، واپس آ کر خاموشی سے پھپھو کی ضد سنتا رہتا تھا۔ ایک روز پھپھو نے مجھے بتایا کہ میرا سالہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ میں چونک گیا۔ مجھے میری بیوی اپنی زندگی میں ہی بتا چکی تھی کہ اس کے بھائی کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور وہ نوکری کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا ہے۔ میری بیوی کی کوشش تھی کہ اس کے بھائی کے باہر جانے سے پہلے اس کی بہن کی شادی ہو جائے تاکہ وہ بعد میں اکیلی نہ رہ جائے، مگر اسے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ اب اپنی بیوی کے بھائی کے باہر جانے کا سن کر مجھے اس کی بہن کا خیال آیا تھا۔ تب میں فکر مند ہو گیا اور مجھے خیال آ رہا تھا کہ اگر میں مزید انکار کر دوں گا تو میری سالی میری بیٹی کو سنبھالنے کے چکر میں ساری عمر کے لیے کنواری بیٹھی رہ جائے گی، یا پھر اس کی شادی کر دی جائے گی اور میرے بیٹے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ پھپھو تو واقعی بیمار اور کمزور ہو گئی تھی اور ان کی بینائی بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگا تھا اور تھک ہار کر میں نے اپنی پھپھو کی بات ماننے کا فیصلہ کیا اور ایک روز کام پر جانے سے پہلے پھپھو کو جواب دے دیا کہ وہ جیسا چاہتی ہیں کر لیں، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ میرے جواب نے میری پھپھو کو خوشی سے نہال کر دیا تھا۔ میرے جاتے ہی شاید انہوں نے پیچھے تمام تیاریاں شروع کر دی تھی۔ میں جیسے ہی کام سے واپس آیا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پھپھو نے میرے نکاح کی ساری تیاری مکمل کر لی تھی۔ میں تو ویسے بھی اس بات کے لیے خود کو راضی کر چکا تھا۔ تبھی خاموشی سے نکاح خواں کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے بیٹی کی خاطر یہ نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد میں اداس تھا، اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ مجھے پریشانی تھی کہ نہ جانے میری دوسری بیوی اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھدار اور خوش مزاج تھی یا نہیں، اور یہ بھی کہ نہ جانے وہ میرا گھر کیسے سنبھال پائے گی۔ مجھے نہیں لگتا تھا جیسے میرا دل اپنی پہلی بیوی سے مطمئن تھا ویسے دوسری بیوی سے کبھی مطمئن ہو پاؤں گا۔ اس نکاح کے بعد بھی میرے وہی معاملات تھے۔ صبح سویرے کام پر چلا جاتا، شام کے وقت گھر لوٹتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ میری دوسری بیوی نے خاموشی سے میرا ہر کام سنبھال لیا تھا۔ میرا کمرہ بھی اب بالکل صاف ستھرا رہنے لگا تھا۔ آج تک میں نے اپنی دوسری بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا وہ کیسی لڑکی ہے، کیونکہ میری پہلی شادی پر بھی اس نے مجھ سے پردہ کیا تھا۔ کیونکہ میری بیوی دینی معاملات کی سب سمجھ رکھتی تھی، اس لیے اس نے اپنی بہن کا مجھ سے پردہ کروایا تھا، اور وہ پردہ آج اسی لڑکی سے نکاح ہو جانے کے بعد بھی قائم تھا۔ ایک روز میں کام سے جلدی واپس آیا تو اپنے کمرے میں اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا، اور وہ اپنی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، مگر ایسا نہیں تھا کہ حسن پرست تھا اور مجھے اس کا حسن متوجہ کر رہا تھا۔ مجھے جس بات سے اس کی طرف متوجہ کیا تھا وہ اس کے چہرے پر پھیلا سکون اور نرم تاثرات تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے بھی خوش اور مطمئن ہو۔ میں یہ بات سوچتے ہی عجیب کیفیت میں گر گیا تھا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سوال کیا، وہ اتنی مطمئن کس بات پر ہے؟ میرا سوال یقیناً اس کے لیے عجیب اور غیر متوقع تھا۔ وہ حیرت اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی تو میں مزید بولا کہ اسے اپنی بہن کی موت کا افسوس ہی نہیں ہے، الٹا وہ اس کی جگہ لے کر بھی اتنی خوش کیسے رہ رہی ہے جبکہ اس کی بہن جوانی میں موت کے منہ میں جا چکی تھی اور اس کی آخرت بھی جانے کیسی ہونے والی تھی، کیونکہ اس کی قبر میں یہ عذاب جھیلنا پڑ رہا تھا۔ میں نے اپنی مرحوم بیوی کا یہ راز غصے میں سوچے بغیر اس کی بہن کے سامنے بول دیا تھا، مگر میری بات سے جب اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں چپ ہو گیا۔ میری دوسری بیوی کچھ دیر صدمے سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر بری طرح رو پڑی، پھر اسے روتا دیکھ کر بوکھلا گیا۔ روتے روتے وہ ایسی بات بولنے لگی جس سے مجھے ساکت کر دیا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی خوف تھا کہ بڑی باجی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور اس سے سخت عذاب دے گا، مگر وہ میری سنتی ہی نہیں تھی۔ یعنی میری مرحوم بیوی کچھ ایسا کرتی تھی
جس سے اس کی بہن بھی واقف تھی۔ جب میں نے اپنی بیوی سے تفصیل پوچھی تو وہ گڑبڑا گئی اور بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میں نے جب سچ جاننے کے لیے التجا کی تو اس نے مجھے اپنی بڑی بہن کی اصلیت بتائی، جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بتایا کہ میری بہن واقعی نیک لڑکی تھی اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ایک روز ہمارے محلے میں کسی بچے کو تکلیف ہوئی تو اس کی ماں کی پریشانی پر میری بہن نے یوں ہی کچھ آیات پڑھ کر اس بچے پر پھونک دی، جس سے اس کے بچے کو آرام آ گیا۔ اس واقعے کے بعد میری بہن مشہور ہو گئی کہ وہ نیک بیوی ہے جس کے پاس بیماری اور تکلیف کی شفا ہے۔ اس کے بعد تو طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے۔ میری بہن تعویذ کے نام پر قرآن کی آیات لکھ کر دے دیتی تھی اور وہ لوگ چند روپے دے کر چلے جاتے اور ہمارا گھر بسر ہونے لگا، مگر مشکل حالات کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اچانک ہمارے بھائی کا ایک گردہ فیل ہو گیا اور وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا اور ہمارے پاس اس کے علاج کی رقم نہیں تھی۔ ہم پریشان تھے۔ انہی دنوں ایک مرد میری بہن کے پاس آیا، اسے بولا کہ وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ وہ چاہتا تھا میری بہن ایسا تعویذ دے کہ لڑکی کو طلاق ہو جائے اور وہ اسے پالے۔ میری بہن نے انکار کر دیا کیونکہ یہ گناہ کا کام تھا، مگر جب اس مرد نے 1.5 لاکھ روپے دینے کا کہا تو میری بہن نے بھائی کو بچانے کے لیے نہ جانے کاغذ پر ایسا کیا لکھا کہ اس مرد کی خواہش پوری ہو گئی اور ہمارے بھائی کا آسانی سے علاج ہو گیا۔ پھر تو ہر آئے روز ایسے ہی لوگ آنے لگے جو جائز ناجائز مطالبے کے لیے تعویذات بنواتے اور ڈھیروں پیسہ پکڑا کر چلے جاتے۔ ایک روز میں نے چھپ کر اپنی بہن کو وہ تعویذ بناتے دیکھا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میری بہن کاغذ پر قرآن الٹا لکھ رہی تھی اور یہ کالا علم تھا۔ میں دکھ سے پاگل ہوتی بہن کو روکنے لگی، اسے سمجھانے لگی کہ وہ توبہ کر لے۔ وہ بولی کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر جاتا۔ میں اس بات پر غصہ ہو گئی تھی۔ میں نے بہن کو کہا کہ اس سے تو اچھا تھا ہمارا بھائی مر جاتا، مگر وہ یہ حرام کام نہ کرتی۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی بہن کو میں بہت سمجھاتی رہی، مگر وہ لالچ میں آ چکی تھی۔ وہ اتنی نیک تھی کہ روحانیت پا چکی تھی، مگر اس کے پیسوں کے لالچ میں سب کچھ گوا دیا تھا۔ وہ نماز قرآن بھی کرتی رہی اور حتیٰ کہ اس کی شادی ہو گئی، اس نے وہ کبیرہ گناہ نہیں چھوڑا اور اللہ پاک نے اسے توبہ کی مہلت دیے بنا ہی موت دے دی اور سخت عذاب دے دیا۔ میرا کہا سچ ہو گیا۔ میں گمسم ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو اتنا نیک سمجھتا رہا اور میرے سامنے بیٹھی میری دوسری بیوی اس جیسی حافظہ نہ ہونے کے باوجود اللہ کا خوف رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اصل میں نیک بیوی سے نوازا تھا۔ کالا علم کروانے والے اور کرنے والے دونوں کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے۔ کبھی بھی کسی اپنے کی شدید بیماری میں اس گناہ کا مرتکب نہیں کرنا چاہیے۔